اب پاکستان کو چین کی سائنو فارم کمپنی کی جو ویکسین ملنے والی ہے اس کے بارے میں کچھ سوالات بھی ہیں، اور ان کے لیے ہم بات کریں گے لاہور میں قائم یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے وائس چانسلر ڈاکٹر جاوید اکرم سے، اور UHS پاکستان کے ان چند اداروں میں ہے جہاں پہ چین کی ہی بنائی ہوئی کینسائنو کمپنی کی ویکسین کے بھی ٹرائلز ہوتے رہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وائس آف امریکہ کے شو میں شرکت کا۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جو سائنو فارم کی ویکسین ہے اس کے بارے میں کمپنی نے ابھی تک بڑے پیمانے کے تجربات کا جو ڈیٹا ہے وہ پبلک کے لیے عام نہیں کیا، اور ہم نے دیکھا کہ کچھ جگہوں پہ 86% تک وہ افیکٹو رہی، کچھ جگہ 50% سے بھی کم، کمپنی نے کہا 79%، اور پھر کنڈیشنل اپروول ملا ہے۔ تو یہ جو تمام عوامل ہیں جب ان کو آپ سامنے رکھتے ہیں تو کیا آپ کے خیال میں یہ ایک محفوظ ویکسین ہے جس کا استعمال پاکستان کے لیے بہتر رہے گا؟ بہت شکریہ جی۔ ایکچولی پاکستان میں اس کے ٹرائلز ہو نہیں رہے۔ فیز 1 ٹرائل شروع ہوا تھا جو کہ ابنڈن کر دیا گیا تھا، اس لیے ابنڈن کر دیا گیا تھا کیونکہ یہ کمرشلی اب اویلیبل ہونے والی تھی اور رجسٹر ہو چکی تھی، تو فیز 1 ٹرائل کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ تو یہ آپ کے سوال کا جواب تو مؤثر طریقے سے ویکسین کے پاکستانیز میں استعمال کے بعد ہی دیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کو ہم نے ہماری یونیورسٹی نے یا کسی نے بھی اس کو فیز 3 ٹرائلز میں اس کو نہیں ٹیسٹ کیا، اس لیے اس کی سیفٹی اور ایفیکیسی ظاہر ہے انٹرنیشنل ڈیٹا آپ نے بتایا بالکل ٹھیک ہے، ویریبل سا ہے، لیکن پاکستانیز میں یہ کہنا میرا خیال ہے وی کین اونلی اسپیکولیٹ، کیونکہ ہمارے فیکٹس ہمارے پاس ہیں نہیں اس ویکسین کے بارے میں۔ اچھا، اور دوسری جس کا ٹرائل UHS نے جس ٹرائل میں پارٹیسپیٹ کیا وہ کینسائنو کی ویکسین کے ٹرائلز تھے، جس میں پورے پاکستان میں ہی تقریباً 18,000 افراد نے ان ٹرائلز میں شرکت کی، اور ہم نے یہ دیکھا کہ وزیر اعظم پاکستان کے جو مشیر برائے صحت ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان، انہوں نے کہا کہ اس کے بھی جو ریزلٹس ہیں وہ فیبروری تک سامنے آ جائیں گے، اور اس کے بعد کوشش کی جائے گی کہ بڑی بھاری مقدار میں اس کے ڈوزز بھی لیے جائیں۔ تو ابھی ڈیٹا تو کینسائنو کی ویکسین کا سامنے نہیں آیا، لیکن آپ نے کیا دیکھا ہے ٹرائلز میں اب تک؟ دیکھیں ٹرائلز میں ہم نے دیکھا کہ یہ 18,000 لوگ، یہ اوبویسلی پلیسیبو کنٹرول ٹرائل ہے، تو جو ایکٹیو ویکسین لگی وہ تو 9,000 کو لگی، کیونکہ ڈبل بلائنڈڈ ہے اور پلیسیبو کنٹرولڈ ہے، تو اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ کن کو ویکسین لگی کن کو پلیسیبو لگا۔ اور ہمارا جو پروٹوکول ہے، ہم بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں اینٹی باڈیز وغیرہ کے، اور پھر 1 سال بعد کرتے ہیں، اور وہ بیسیکلی ڈیل ہازی یونیورسٹی کینیڈا میں اس کا ورلڈ ہیڈ کوارٹر ہے جہاں ہم بلڈ کو ٹرانسفر کرتے ہیں، اور کچھ بلڈ ہم بھی ریٹین کرتے ہیں۔ سیفٹی وائز آئی سے کہ اٹ از ویری سیف ویکسین ان پاکستانیز، کوئی بھی سیریس ایڈورس ایونٹس نہیں رجسٹر ہوئے، اور 5% لوگوں کو جو 18 سال سے اوپر تھے اور پریگننٹ اور لیکٹیٹنگ مدرز کو ایکسکلوڈ کیا گیا، جو ٹرائلز میں ایکسکلوڈ کیا جاتا ہے، ان سب میں سے صرف 5% کو فیور ہوا، مائلڈ سا فیور تھا، تھوڑی باڈی ایکس ملیز وغیرہ ہوا، اینڈ اٹ لاسٹڈ فار 1 day، اور وہ ان کو کسی کو بھی ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت نہیں پڑی، اور شکر الحمدللہ کسی کی کوئی فیٹیلٹی نہیں ہوئی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، لوگوں نے خود، کیونکہ ہمارے والنٹیئرز کو ہم جی ڈاکٹر صاحب قطع کلامی معاف، یہاں پہ میں تھوڑا سا سائنو فارم کی ویکسین پہ واپس آنا چاہوں گی، کیونکہ آپ نے ایک بات یہ کہی کہ پاکستان کے حوالے سے آپ نہیں وثوق سے کہہ سکتے کہ ویکسین کیسی رہے گی، لیکن عام طور پہ جب کوئی بھی ویکسین استعمال کی جاتی ہے، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں ایسٹرازینیکا کی ہے، فائزر کی ہے، تو دنیا بھر میں تو ان کے ٹرائلز نہیں ہوتے، کچھ ملکوں میں ہی کیے جاتے ہیں، وہاں جو رزلٹ سامنے آتا ہے اس کی بنیاد پہ پھر دیگر ممالک میں بھی وہ ویکسین استعمال ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت کچھ ممالک جیسے ہم نے کہا بھی کہ سربیا میں یہ استعمال ہو رہی ہے، مڈل ایسٹ میں یہ استعمال ہو رہی ہے، انڈونیشیا اس کو استعمال کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے، تو دوسرے ملکوں میں اگر سائنو فارم کی ویکسین استعمال ہو رہی ہے تو کیا اس سے کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ٹھیک رہے گی، اگرچہ اس کے ڈیٹا کے ریزلٹس انکنسسٹنٹ ہیں، یعنی ایک جیسے نہیں آئے ہر جگہ؟ یہ بالکل صحیح ہے، آپ نے کہا کہ دیکھیں ہر دوائی جو پاکستان میں رجسٹر ہوئی ہے ہارڈلی اس کا 1 to 2% کے لوکل پاپولیشن پہ ٹرائلز ہوئے ہوں گے، مگر اٹ از پریفریبل، اگر ہو جائیں تو بہت اچھا ہے، اگر نہیں ہوتے دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہم وہ لے نہیں سکتے یا لگا نہیں سکتے۔ دیکھیں یہ جو ویکسینیشن ہے یہ بھی جب بھی ہوگی، جب شروع ہوگا ہمارا کمرشل اسکیل پہ، تو اوبویسلی ان پیشنٹ کا بھی فالو اپ ہوگا، تو ایک ایکسپیرینس ہوگا جس کو ہم فیز 4 ٹرائلز کہیں گے، پوسٹ مارکیٹنگ ٹرائلز۔
تو وہ تو اس کے پھر بھی ہوں گے اور پھر ہم بتا سکیں گے کہ یہ اس کی ایفیکیسی کتنے % ہے پاکستانی پاپولیشن میں، اور دوسری اس کی سیفٹی اسٹیبلش ہو جائے گی وچ ول برنگ مور کانفیڈنس. Till that happens, obviously we'll have to rely on data جو کہ heterogeneous data ہے. It's not a homogeneous data about Sinopharm. کہیں پہ اس کی efficacy 70s میں ہے، کہیں 80s میں ہے. تو 100% اگر میں کہوں تو وہ کوئی بھی ویکسین نہیں ابھی تک اس کی. ایوری تھنگ ان دی گرے ایریا. اور آل آئی کین سے کہ کیونکہ کینسینو کی ویکسین سیف پائی گئی تو آئی ایم ہوپنگ کہ سائنوفارم کی بھی ویری سملر ویکسین ہے، وہ بھی ریکابیننٹ ٹیکنالوجی سے ہی بنی ہے، تو ہوپ فلی یہ بھی اس کی سیفٹی اچھی ہوگی. اور کیونکہ لوگوں نے اپنے اینٹی باڈیز والنٹیئرز نے خود جا کے کرائے مارکیٹ سے، کیونکہ پھر ایس پروٹین ہے، اسپائک پروٹینز، تو وہ اس کی رسپانس بہت اچھی تھی جنہوں نے ہم سے شیئر کیے. لیکن اوبیسلی دیٹس این امپریشن، اٹس ناٹ اے کنٹرول ٹرائل ایز یٹ. ٹھیک، تو کچھ امید افزا باتیں تو ہیں، لیکن ابھی مزید ڈیٹا کا بھی انتظار ہے اور ماہرین جو ہیں وہ پوری صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں. ڈاکٹر جاوید اکرم، آپ کے وقت کا بہت شکریہ.